For Islamic information, subscribe Islamic One channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر قسم پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو آج بات کرتے ہیں دی پرافٹ ایوب علیہ السلام کی ریئل لائف کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ کو یاد کرو جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو انتہائی رحم کرنے والا اور رحیم ذات ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دیے تھے، اور اس طرح ہر قسم دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی مال کو دینے کے باوجود ایک وقت ان پر آزمائش کا آنے والا تھا۔ تو ایک وقت جب آزمائش کا آ گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ تو اس وقت کبھی ایک پریشانی ہوتی تھی، کبھی دوسری ہوتی تھی، تو سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا تاکہ ان کا امتحان لی جائے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بالکل خالی رہ گیا، مال بھی ختم ہو گیا، اولاد بھی ختم ہو گیا، مویشی بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ کچھ بھی گھر میں باقی نہیں تھے۔ تو بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی انتہائی بڑھ گئی، خود بھی انتہائی بیمار تھے، سب جو قریب تھے اور رشتہ دار تھے اور اپنے دوست احباب سب چلے گئے، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی مشکل حالات میں تھے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جیسے کہ ایک امیر بندہ ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور پھر اس پر جب وہ اس طرح حالات آ جائے تو پھر کس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، ہر قسم مصیبتوں پر صبر کر سکتے ہیں، اور ہر قسم مصیبتوں پر صبر کیا اور ہر قسم آزمائش پر صبر کیا۔ ان پر جتنے بھی آزمائش آئے انہوں نے صبر کیا، اولاد بھی ختم، مال بھی ختم، ہر قسم کی چیزیں ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی امتحان جو تھا، اس پر آزمائش جو تھا، ان پر صبر کیا اور ڈٹ کے رہا، حتیٰ کہ ان کی صبر کو ضرب المثل بن گیا۔ آج ہم ان کی مثال بیان کرتے ہیں صبر کے بارے میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی پریشانی اور اس طرح آزمائش آئے تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، بالکل تنہا ہو گیا۔ تو ایک وقت تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مال لے کے آتی تھی اور اس طرح کانا وغیرہ لے کے آتی تھی۔ ان کے پاس کانے کا بھی سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہ کانا کے لیے کچھ کما کر اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کانا تیار کر کے آتی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے بیوی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت یاب کرے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت دعا نہیں کی، لیکن جب وہ اپنے اہل و عیال والے اور اپنے رشتہ دار آتے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کو ستاتے تھے، تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام تنگ آ گئے، لیکن صبر انتہا تھی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر صبر کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر دی، اور ان کی دعا قبول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تکلیف بھی ختم کر دی۔ بیماری ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی ہم نے حضرت ایوب علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو کہا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو، اور یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ ٹھنڈا چشمہ ہے، اس سے پانی پیو اور اس سے غسل بھی کرو۔ تو اس کے غسل اور پانی پینے کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واپس کر دیا، بیوی واپس کر دیا، مال اسباب واپس کر دیا، حتیٰ کہ جنتی جوڑا پہنا کر بیوی جس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں 27 بچے یا 26 بچے ان کے بعد پیدا ہوئے، اور کئی سال تک پھر بھی زندہ رہا۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتا ہے تو حتی الامکان جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر ہم صبر کریں، لیکن صبر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی کا معاملہ اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور فضل کا معاملہ کی دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔